میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حکم حق ہے پڑھو درود شریف، چھوڑو مت غافلو درود شریف، پڑھ کے ایک بار پاؤ 10 رحمتیں، خوب سودا ہے لو درود شریف، جا کے وہاں پیش ہوگا نام بنام، جس قدر جس کا ہو درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پاک میں سورہ رحمان ہے، بڑی مشہور سورت ہے اور قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، پارہ 27 میں ہے۔ اس کی آیت نمبر 46 ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے آخرت کے معاملے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ اب دیکھیں، یہ بزرگوں کی جو سیرت کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ کافی غور دلاتے ہیں۔ کل رات بھی جو ہفتہ اور اجتماعات میں جو بیانات ہوئے اس میں بھی اس طرح کے ٹاپک تھے۔ مثال اگر کوئی سوچتا ہے کہ یار میں جس گھر میں رہتا ہوں تو 100 سال پہلے یہاں کیا تھا، تو ہمیں کئی ایک کو پتا ہے کہ تو کوئی دریا تھا، کوئی دلدل تھا، کوئی میدان تھا، پھر اس میں آہستہ آہستہ آبادی ہوئی، جناب آبادی ہو گئی۔ 100 سال بعد کیا ہوگا؟ 100 سال پہلے جو لوگ تھے ان کے اندر ہمارے اندر کیا فرق تھا، اور ہمارے بعد کی جو 100 سال والے ہوں گے ان کے بارے میں کیا؟ تو اس کی پوری تفصیل علماء نے بیان کی ہے، اور ہمارے بزرگوں کی سیرت میں جو آپ کی لائف اسٹائل تھا اس میں یہ چیزیں تھیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس کرتے تھے، سوچتے تھے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حمام میں غسل کے لیے، جو بازار میں غسل خانے بنے ہوتے ہیں، آپ ادھر جانے لگے۔ اب جب جانے لگے تو مالک حمام جو تھا، جو سیٹ تھا، اس نے کہا کہ اس کا کرایہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے، تو غریب آدمی ہوں۔ تو کہا کہ پھر آپ کو غسل خانے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ روٹین لائف میں دیکھیں تو یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے اس ولی کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا کہ غسل خانے میں پیسے نہ ہونے کے سبب نہیں جانے دیا گیا، وہ رونے لگے، پھٹ پھٹ کر رو رہے۔ اب وہ جو مالک تھا وہ بڑا حیران ہو گیا، کہا حضرت پیسے نہیں دینے، نہ دے، چلے جائے بھائی، لیکن رونا دھونا تو نہ کرے۔ آپ نے کہا تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا، میں اس بات سے نہیں رو رہا،
تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا تو مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی. اب دیکھیں کانسیپٹ کیسے ملاتے ہیں، تصور کیسے باندھتے ہیں. مالک حمام بڑا حیران ہوا کہ حضور اس میں آخرت کا کہاں سے تذکرہ آ گیا. آپ نے کہا کہ یہ حمام جس میں چور بھی نہ آتا ہے، ڈاکو بھی نہ آتا ہے، زانی بھی نہ آتا ہے، شرابی بھی نہ آتا ہے، جب میں اس میں جانے لگا تو مجھ سے دنیا کی دولت مانگی گئی، اور جب میرے پاس دنیا کی دولت نہ تھی تو اس فاسق و فاجر گناہ گاروں کی جگہ میں بھی جانے نہیں دیا گیا. تو میں نے دل میں خیال کیا کہ یا اللہ قیامت کے دن میں تو جنت میں جانا چاہوں گا، اور جنت میں جانے کے لیے مجھ سے نیکیاں مانگی جائیں گی. اس وقت اگر میرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا. یہ ایک بات سمجھانے کے لیے کہ بات کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا یہ تو انداز ہے ہمارا، لیکن اس بات کو اگر ہم دل کے گلدستے میں سجاتے ہیں، اس بات کی کوئی فیلنگز لیتے ہیں، تو جو یہ ہمارے بزرگوں نے سوچا ہے وہ ہم بھی تو سوچ سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، یہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے. خیال ہی خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ کیسے آسمانوں کو لپیٹا جائے گا، کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کیسے ستارے جھڑ جائیں گے، ایسے ہولناک مناظر کس طرح قائم ہوں گے، پھر محشر کا میدان، میزان عمل، پھر جنت دوزخ کا معاملہ، جو روایات بیان ہوئی آپ اس کے متعلق غور کر رہے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، اور آپ نے تڑپ کر کہا کہ کاش میں سبز گھاس ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، کاش مجھے پیدا نہ کیا جاتا. پھنس گئے ہم تو، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس طرح غور و فکر کر رہے تھے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ جنتی ہیں، اور آپ کو 2 جنتوں کی خوشخبری سنائی گئی ہے. اور ہم تو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جی ہاں، سب صحابیات بھی جنتی جنتی. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، تابعی بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے پھر اسے اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا، روز قیامت ہر عمل کا حساب دینا یاد آ جائے، اور وہ خوف خدا کے سبب گناہ کا ارادہ ترک کرے، گناہ چھوڑ دے، تو ایسے خوش نصیب بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں. ایک جنت خوف خدا کے صلے میں، اور ایک نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے صلے میں. تو سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خاص کر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق جو گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے جب اس کا ذہن بن جاتا ہے، جب وہ کسی گناہ کے ارادے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ اللہ کے حضور میری حاضری ہوگی، میرے ہر عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اس بات کی یاد سے جو گناہ سے بچ جائے اس کا کیسا بہترین انعام کہ اس کو 2 جنتیں عطا کی جائے گی. وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے ذواتا افنان، شاخوں والی ہیں، یعنی ان جنتوں میں پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہیں، ہر شاخ پر قسم قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں درخت پیدا فرمایا ہے. وہ درخت کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا جو پھل ہے وہ سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم ہے، شہد سے میٹھا ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. ٹھیک ہے،
پھر فرماتے کہ اس درخت کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہوگا، اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ موتیوں کی ہوں گی، اس درخت کے جو پتے ہیں وہ زبرجد کے ہوں گے۔ فرمایا کہ اس درخت کا پھل وہی کھائے گا جو دنیا میں پیارے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ عمل ہے نا۔ اب جس نے ان تصورات میں اپنے آپ کو ڈھال کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں زندگی گزارنے کی کوشش کی، انہیں انعام ملے گا۔ پھر فرمایا سورہ رحمان میں فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، ان دونوں جنتوں میں صاف اور میٹھے پانی کے دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، ایک کا نام تسنیم ہے، ایک کا نام سلسبیل ہے۔ اور فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کے دو دو قسمیں ہیں، یعنی ان جنتوں میں دو قسم کے پھل ہیں، بعض ایسے جیسے پھل دنیا میں دیکھے گئے، بعض ایسے نرالے جو کبھی دیکھے نہیں گئے۔ تو ایسی بے مثال جنتیں ہیں، کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے اور ڈر کر گناہ چھوڑ دے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، کہ جو جنت میں جائیں گے تو طرح طرح کی جو نعمتیں ملیں گی، اس میں ایک نعمت ہے جب جنت میں جنتیوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو مختلف انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمائے گا، اے داؤد، عرض کریں گے لبیک یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے مالک، میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمائے گا کہ اے داؤد، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ممبر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب بندوں کو زبور شریف کی 10 سورتیں سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوں گے اور زبور شریف کی 10 سورتیں تلاوت فرمائیں گے۔ اب داؤد علیہ السلام کی جو آواز ہوگی، یہ وہاں کی جو حوریں ہوں گی ان کی بھی بڑی خوبصورت آوازیں ہوں گی، ان سے بڑھ کر خوبصورت ہوگی۔ اب اہل جنت خوشی مسرت سے بے وجد میں آ جائیں گے، جیسے مدہوشی میں ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز خوش الہانی میں 90 مزامیر کی آواز کے برابر ہوگی۔ جب اہل جنت کو وجد سے افاقہ ہوگا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم نے کبھی اس سے اچھی آواز سنی؟ وہ عرض کریں گے نہیں، اللہ کی قسم آج تک ہمارے کانوں نے نہ تیرے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز کی مثل آواز سنی تھی اور نہ اس سے بہتر اور پیاری آواز سنی تھی، کبھی نہیں سنی ہم نے۔ ارشاد فرمائے گا رب تعالیٰ، مجھے میری عزت کی قسم، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سناؤں گا۔ اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پر تشریف لائیے اور سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمائیں گے، اللہ کے نبی تلاوت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا زیادہ خوشگن ہوگی۔ سارے جنتی، کرسیاں، عرش کی قندیلیں، ملائکہ، حور و غلماں، بچے، سب خوشی سے وجد و سرور میں آئیں گے، اور جنت کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت آپ کی آواز کی نغمگی اور حسن سے نہ جھومتی ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب بندو، کیا تم نے کبھی اس سے اچھی آواز سنی؟ وہ عرض کریں گے نہیں، تیری عزت کی قسم، جب سے ہم پیدا ہوئے اس سے اچھی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کبھی نہیں سنی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز سناؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خود سورہ انعام سنائے گا۔ جب جنتی حق تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیں گے تو وجد و مستی میں ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، تمام مال و اسباب، پردے، حجابات، محلات، درخت، حوریں، نور کے سمندر بے قرار ہو جائیں گے، باغات جھوم اٹھیں گے، تمام درخت و نہریں کلام عزیز و غفار کی مٹھاس سے وجد کرتے لگیں گے، جنت بھی وجد آ جائے گی، اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے، عرش، کرسی، ملائکہ سب جھومنے لگیں گے، اور جنت اپنے ساز و سامان سمیت
محبت و شوق سے وارفتہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد رب تعالی اپنے بندوں کے درمیان حائل حجاب اٹھا دے گا، ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں میں کون ہوں؟ لوگ عرض کریں گے تو اللہ ہمارے رزق کا مالک۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں میں سلام یعنی سلامتی دینے والا ہوں، تم مسلمان ہو، میں مومن یعنی امان دینے والا ہوں، تم مومنین ہو، میں حبیب ہوں، تم محبین یعنی محبت کرنے والے ہو، یہ میرا کلام ہے تم اسے سنو، یہ میرا نور ہے تم اسے دیکھو اور میرا دیدار کرو۔ ایسی روایات پڑھیں تاکہ رب تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو، زندگی کی یہ جو ہم معاملات گزار رہے ہیں اس سے نفرت پیدا ہو، نیکیوں سے محبت پیدا ہو، عبادت کی طرف ہمارا دل لگے، اور پھر حالات معاملات کی انسان یعنی طرح طرح سے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن جو ان باتوں سے لڑ کر اپنے آپ کو اللہ پاک کے خوف سے ڈرا کر گناہوں سے بچتا ہے اس کو انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کی بات ہے، ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے۔ وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر جاتا تو راستے میں خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نیک طبیعت نوجوان اس طرف بالکل مائل نہ ہوتا، نگاہ نیچی کیے گزر جاتا۔ ایک دن جب وہ گزر رہا تھا تو عورت نے اسے اپنی طرف بلایا، وہ نوجوان اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن جیسے ہی عورت کے قریب پہنچا رب تعالیٰ کا فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ پاک کا خوف غالب ہوا، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب بہت دیر تک گھر نہ پہنچا، اس کا باپ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا، اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ جب نوجوان کو ہوش آیا اس نے اپنے والد کو تمام واقعہ سنایا۔ واقعہ سناتے جب اس نے دوبارہ آیت کریمہ پڑھی، خوف خدا دوبارہ غالب ہوا، زوردار چیخ ماری، اس کا دم نکل گیا۔ رات ہی کو غسل و کفن کا انتظام کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ صبح کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو واقعہ معلوم ہوا، آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قبر سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، بے شک رب تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا پیارا انعام ہے۔ تو ہمیں بھی یہ وصف، یہ کوالٹی یہ اپنانی ہے کہ بزرگوں کی ہم خوف خدا کی کیفیات دیکھیں۔ ان پر خوف خدا کے سبب کپ کپی طاری ہوتی تھی، انہیں دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ جیسے ابھی میدان محشر سے واپس آ رہے ہیں، ہر وقت ڈرے سہمے رہتے تھے، رخساروں پر آنسوؤں سے لکیریں پڑ جاتی تھیں، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی کیفیات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کم از کم اتنا خوف خدا تو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ جب ہمارے دل میں گناہ کا خیال آئے، شیطان ہمیں گناہ کی دعوت دے، تو ہمیں اللہ پاک کے حضور کھڑا ہونا یاد آ جائے، کھڑا ہونا یاد آ جائے۔ بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپ ہوتی ہے، اور کبھی کوئی سالانہ بینک اسٹیٹمنٹ لے کر جاتے ہیں۔ آپ سوچیں یار کیا کیفیت ہوتی ہے کہ میں اپنے باس کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے مجھے سیلری پہ رکھا تھا، مجھے اس طرح سے ذمہ داریاں دی تھیں، آج وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، میں نے تمہیں سیلری دی، میں نے تم پر انویسٹمنٹ کیا، میں نے تمہیں پارٹنر بنایا، تم نے میرے اس کے بدلے کیا کیا ہے؟ 1 سال کا بزنس کا حساب دینے میں ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ کوئی کام کرنے نکلتے اس کی اگر پوچھ گچھ ہوتی ہے تو ہمارا معاملہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سارا سال پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، لیکن جیسے ہی امتحان کا وقت آتا ہے تو کیسے قریب آ جاتا ہے۔ ایک شخص سو رہا تھا، قریب ہی اس کا چھوٹا بیٹا 10 سال کا، وہ بھی سو رہا تھا، اچانک وہ بیٹا اٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔
آپ گھبرا گیا کہ خیریت بیٹا کیا ہوا؟ اب وہ روئے جا رہا ہے. تھوڑا سا اس کو بہلا پھسلا کر پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ نا ابو جان کل ہمارا ٹیسٹ ہے اور میں نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی ہے. استاد صاحب جب میرے کو ٹیسٹ لیں گے اور میں جواب نہیں دوں گا تو مجھے سزا ملے گی. یہ کہ پھر رونے لگا. بچے کی یہ بات سن کر اس باپ کے دل پر چوٹ لگی اور سوچنے لگا کہ یہ بچہ جو صبح ٹیسٹ کی تیاری نہ ہونے پر رو رہا ہے اور اس بات کا اس کو خوف ہے کہ مجھے استاد مارے گا، میرا کیا بنے گا؟ میرا بھی تو ٹیسٹ ہو سکتا ہے. وہ ٹیسٹ کب ہوگا؟ اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کوئی ڈیٹ نہیں ہے اس کی کہ جناب اس تاریخ کو اس وقت میں ہم نے دنیا سے جا کر قبر میں امتحان دینا ہے. یہ تاریخ نہیں ہے ہمارے پاس. کئی ایسے ہوتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور دوسرے دن اسی ٹائم میں وہ قبر میں ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کسی وقت بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اور دنیا کا ٹیسٹ پیپر تو ابھی بھی بتایا نہیں جاتا، جبکہ قبر میں ہونے والے ٹیسٹ کا تو بتا دیا گیا کیا سوالات ہوں گے. قیامت کے میدان میں جب ٹیسٹ ہوگا، جو امتحان ہوگا، اس امتحان کے سوالات بتا دیے گئے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم مطلب اس معاملے میں کیا تیاری کرتے ہیں. قیامت کے دن جب وہ ٹیسٹ ہوگا تو وہ کوئی دنیاوی کوئی ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں ہوگا، بلکہ ایسی زمین پر ہوگا جو زمین تانبے کی بنا دی جائے گی. سورج آگ برسا رہا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اگلے پچھلے سارے حاضر ہوں گے، سامنا قہر کا ہوگا. اور رب کریم اس دن ایسا غضب فرمائے گا کہ ایسا غضب اس نے پہلے کبھی نہ فرمایا. ایسے ہولناک مرحلے میں جب ہمارا نام پکارا جائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، رب کے حضور حاضر ہو. اور آج تو اگر کوئی دنیا میں ہم کو پوچھتا ہے تو ہم اپنی باتوں کو چھپا لیتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، غلط اسٹیٹمنٹ جمع کرا دیتے ہیں، غلط شہادتیں دلوا دیتے ہیں کسی سے بھی. لیکن قیامت کے دن تو معاملہ ہی ختم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ زبانوں پر مہر لگائی جائے گی، ہاتھ گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس نے ان ہاتھوں سے یہ کیا ہے. یہ پاؤں گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ ان پاؤں سے یہاں یہ چل کر گیا ہے. یہ کان گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ ان کانوں سے اس نے یہ سنا ہے. یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دے رہی ہوں گی کہ ان آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. اور پھر زمین کے وہ حصے جس پر گناہ کیے جاتے ہیں، یہ زمین کے حصے گواہی دیں گے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کیا ہوگا؟ ہم جھجکیں گے، منہ چھپائیں گے. اور اس دن چھپنے کی جگہ کون سی ہوگی؟ فرشتے کھینچ کر رب کے حضور حاضر کریں گے. ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ اے فلاں، کیا تجھے زندگی نہیں بخشی گئی تھی؟ کیا تجھے نعمتیں عطا نہیں کی گئی تھی؟ کیا تجھ تک حق کا پیغام نہیں پہنچایا گیا تھا؟ پھر تو نے گناہ کیوں کیا؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں بن پا رہی ہوگی. اور اس وقت اگر رب تعالیٰ نے غضب فرمایا اور گناہوں پر میری پکڑ فرما لی گئی، مجھے جہنم میں ڈال دینے کا حکم جاری ہو گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. ہم تو بہت کمزور ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم اپنے آپ کو اس طرح کے تصور سے ڈرائیں. اور یہ تو ایک تصور ہے. کاش جب ہمارا دل گناہ کی طرف مائل ہو تو ہمیں یہ حاضری یاد آ جائے، رب رحمان کے حضور کھڑا ہونا یاد آ جائے، اور ہم ڈر کر رب رحمان سے شرما کر گناہ چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے. کم از کم اتنا ہی خوف خدا نصیب ہو جائے کہ آج کہیں جاتے اور لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ بتائیں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روڈوں پر خوب دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، موٹر سائیکلیں دوڑا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ سگنل کے باہر دو پولیس والے کھڑے، جس کے پاس ایک کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، اب پیچھے سے جتنے بھی سگنل توڑے ہوئے ہوں لیکن اگلے سگنل پہ رک جاتا ہے، ڈرتا ہے کہ نہیں پکڑا جاؤں گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہم کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچ کر
بقیہ زندگی یہ نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ عرض کی، میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جہنم سے نجات کیسے پاؤں گا؟ فرمایا، ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آنسو جو ہے نا خوف خدا کے باعث، شرمندگی کے باعث، اور بسا اوقات یہ کیفیت کب بنتی ہے؟ جی ہاں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آپ آنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ اجتماع میں شرکت کرنا مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر جو اس طرح سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو در حقیقت مطلب وہ رب کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے نا، کب کس کو کیسے نصیب ہو جائے۔ بعض اوقات شیطان یہ بھی بڑے ہم کو مطلب وار دیتا ہے، یار اب تو بہت زندگی گزر گئی، اب کیسے ہوگا؟ نہیں، رب کی رحمت سے امید کرتے ہوئے آؤ، جب تک دم میں دم ہے، سانس باقی ہے، رب کے حضور سچی توبہ نصیب ہو جائے، نیک لوگوں کے ساتھ حاضر ہو کر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہم بھی ہاتھ اٹھا لیں۔ جب رحمت کی چھما چھم بارش ہوگی تو ہم پر بھی کچھ نہ کچھ چھینٹے پڑ جائیں گے۔ کب رب کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کی موت کا وقت تھا، میں اس کے پاس گیا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا، وہ اچھا پڑوسی، اچھی سیرت والا، خوش اخلاق انسان تھا۔ اب میری خواہش تھی کہ اسے موت سے پہلے اسلام قبول ہو جائے اور اسلام کی حالت میں یہ مرے۔ میں نے اس سے پوچھا کیسا محسوس کر رہا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرا دل بیمار ہے، میں صحت مند نہیں، بدن کمزور ہے، طاقت بالکل نہیں، قبر وحشتناک ہے، کوئی ہمدرد نہیں، سفر طویل ہے، میرے پاس توشہ نہیں، پل صراط باریک ہے، میرے پاس اجازت نامہ نہیں، آگ شعلہ زن ہے، میرا بدن کمزور ہے، جنت بلند مقام ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، اللہ پاک عادل ہے، میرے پاس کوئی حجت اور عذر نہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو مسلمان ہو جانے کی توفیق دے۔ پھر میں اس مجوسی کے قریب آیا اور پوچھا کہ سلامتی کے لیے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس مجوسی نے کہا کہ چابی تو فتاح عز و جل رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں تالا لگا ہوا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس میں غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک، اے میرے مولا، اگر تیرے پاس اس کا کوئی اچھا عمل باقی ہے تو اس کی روح کے نکلنے، امید ٹوٹ جانے سے پہلے اس کا بدلہ اسے جلد عطا فرما۔ اسے غشی سے افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، حسن بصری کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے شیخ، فتاح عز و جل نے چابی بھیج دی ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہو گیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس غفلت کو توڑ کر اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف مائل کیجیے، آ جائیں نمازوں کی طرف۔ آپ نے اگرچہ پچھلے سال روزے نہ رکھ پائے ہوں، رب تعالیٰ کے حضور توبہ کیجیے، آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو نمازوں میں، روزوں میں، عبادت میں، جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف لگائیے، نیکیوں بھری زندگی گزاریے۔ اور ظاہر ہے دنیا کی رنگینیاں اگر دیکھنے جائیں تو واقعی نفرت ہوتی ہے کہ اچھی نہیں، خراب ہے دنیا۔ جو بزرگوں نے دنیا سے نفرت کا اظہار کیا، جو دنیا سے دور رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے۔ تو ہم بھی اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، آنے والی زندگی جو قبر کی ہے، آخرت کی ہے، اس کو اچھا بنانے کے لیے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول
یہ الحمدللہ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال یاد دلاتا ہے، جہنم سے بچنے کے اعمال یہ ہم کو سکھاتا ہے تاکہ ہم بچے اور نیکی کے راستے پہ چلیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں